خرگردان باغ کشا جیلان الہی 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 خرگردان باغ کشا جیلان. تھوڑا بیس میڈیم رکھیے، بیس میڈیم. ڈھول کی طرح آواز آ رہی ہے. الہی خرگردان باغ کشا جیلان الہی خرگردان باغ کشا جیلان الہی خرگردان باغ کشا جیلان الہی خرگردان الہی خرگردان باغ کشا جیلان الہی خرگردانی. کبھی آواز چھوڑنی نہیں چاہیے. الہی خرگردانی باغ کشا جیلانی 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 الہی خرگردانی باغ کشا جیلانی. اسی آواز کو بڑھاؤ، اسی آواز کو بڑھاؤ. الہی خرگردانی باغ کشا جیلانی الہی خرگردانی باغ کشا جیلانی الہی خرگردانی باغ کشا جیلانی. باوقار علماء شورا سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ والصلاة علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ مولانا ابوالکلام صاحب کی محبت اور دارالعلوم کے صدر سیکریٹری جملہ ممبران حضرات کی محبت اور اس علاقے سے آئے ہوئے جملہ مسلمان بھائیوں کی محبت، جو میں آپ کے درمیان پہلی مرتبہ آپ کی بستی میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے. میری تقریر کے بعد انشاءاللہ پھر آپ عظمت رضا صاحب بھاگلپوری کو بھرپور آپ جتنا دیر چاہیں گے سنیں گے. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں. بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے. تقریر کے دوران کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے. بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے، اور چچا بھی اٹھے تو عزت سے بیٹھائیے تاکہ جلسہ آپ کا خراب نہ ہو. آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقتیں، لذتیں، محبتیں کیا ہیں. دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور آج ہم مسلمان اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کس طرح رہنا چاہیے. تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا مومن کس کو کہتے ہیں، مسلمان کس کو کہتے ہیں.
चौथी बात ये बताना चाहूंगा कि आज हम मुसलमान पूरी दुनिया में जलील क्यों हो रहे हैं, रुसवा क्यों हो रहे हैं। आखिर हमारी रुसवाई और जिल्लत का कारण क्या है, वजह क्या है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान बर्बाद हो रहा है। हमारी बर्बादी का कारण और उसकी वजह क्या है और उससे बचने का रास्ता क्या है। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा कि आज हम मुसलमान, आप देखें फिलिस्तीन की जंग को और इजराइल की जंग को लगभग साल भर से ज्यादा का वक्फा गुजर गया। अब जंग बंदी का ऐलान हुआ। जब पूरा गाजा बर्बाद हुआ, पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हुआ, लेकिन अरब के बादशाहों ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया, खुलकर सपोर्ट किसी ने नहीं किया। आखिर वजह क्या है, ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। थोड़ा ये माइक का सुराख बहुत गड़बड़ है, बहुत मुंह सटाना पड़ता है, तो बात सुराखों से आवाज कैच होती है और बात सुराखों से आवाज कैच नहीं होती है, इसलिए माइक फक फक कर रहा है। इन्होंने पूरी ताकत से पढ़ी है, तब जाकर के माइक ने आवाज कंट्रोल किया है। अगर ये सीलो आवाज में पढ़ते तो ये माइक ठक ठक करता, लेकिन गुलाम रब्बानी अभी तो सीलो बोल रहा है। मैं भी जोश में आऊंगा तो इसका सारा पर्दा सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद इब्रार व खियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शिब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़ात, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। तो शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। और वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीख कुरा होकर। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। आपको मेरे बाद दस्तार बंदी का मंजर भी देखना है। बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा, आप देखेंगे और दुआएं देंगे। मेरी तरफ देखें। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें कहीं शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें कहीं बेईमान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है।
میری طرف دیکھیے، قرآن کا انداز بیان دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے ایمان والو ہمیشہ چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے، اللہ رسول سے دور کر ڈالے، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ میری طرف دیکھیے، دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ دنیا میں دو طرح کے انسان پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مل گئے، نہ ان کی تاریخ باقی ہے، نہ ان کی نشانی باقی ہے، نہ ان کی کہانی باقی ہے۔ مر گئے، مٹی میں مل گئے، خاک میں مل گئے، خاندان مٹ گیا، نسلیں مٹ گئی، اولاد مٹ گئی۔ مگر کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے، جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے۔ میری طرف دیکھو، فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا، مر گیا مٹ گیا۔ بڑے بڑے ظالم راجہ مہاراجہ مٹی میں مل گئے، خاک میں مل گئے، خاندان مٹ گیا، نسلیں مٹ گئی، ساری کہانی مٹ گئی۔ مگر اپنے بزرگوں کو دیکھو، اللہ والوں کو دیکھو، گزرے ہوئے برسوں ہو گئے مگر جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں، جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے۔ اے ہمارے بچوں، کان کھول کر سن لو، جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو جوا کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو عیاشی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو بے نمازی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے، جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مگر قسم خدا، جو نمازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے، جو دین کا علمبردار ہو کر مرتا ہے، جو شریعت کا وفادار ہو کر مرتا ہے، جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے، وہ مرتا نہیں، زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنی قبروں میں بھی زندہ رہتا ہے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانہ خاک میں مل کر پھولے گلزار ہوتا ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، لیکن اے ہمارے بچوں، شراب پی کر مت مرو، جوا کھیل کر مت مرو، تاش بازی کر کے مت مرو، ماں باپ کو گالیاں دے کر مت مرو، ادھر دیکھو گنڈا گردی کر کے مت مرو۔ مرنا ہے تو نمازی ہو کر مرو، مرنا ہے تو اچھے کام کر کے مرو کہ جب تمہاری قبر سے کوئی گزرے تو یہ کہے چلو فلاں صاحب کی قبر ہے، فاتحہ پڑھ لیا جائے، قرآن پڑھ لیا جائے۔ تو وہ کام کر کے مرو کہ مرنے کے بعد زمانہ تمہیں یاد کرے، زمانہ تمہارا تذکرہ کرے، زمانہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے۔ آج آپ میری پوری تقریر سنیے، حدیث سنیے۔ پہلے وہ حدیث دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے، پھر اس کے بعد جیسے جیسے وعدہ کیا ہے میں آپ تک حدیث پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع بابو لوگ اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب صفت الجنہ صفحہ نمبر 79۔ عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخره فاذا خرجنا من عندك فانسنا اهالينا وشممنا اولادنا انكرنا نفوسنا۔ قال عليه السلام يا ابا هريره لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في بيوتكم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار سے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا
خوف رکھتے ہیں، آخرت کا ڈر رکھتے ہیں، برائیوں سے بچا کرتے ہیں، قبر سے ڈرتے ہیں، مگر یا رسول اللہ جیسے گھر چلا جاتا ہوں بیوی کا چہرہ دیکھتا ہوں، بچوں کا چہرہ دیکھتا ہوں، ماں باپ کا چہرہ دیکھتا ہوں، ہماری حالتیں بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذلک لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم۔ سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہتے ہو، نماز پہ نماز پڑھتے ہو، اللہ کا خوف رکھتے ہو، برائیوں سے بچا کرتے ہو، اے ابو ہریرہ جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان کچھ سمجھا کہ نہیں؟ اور زور سے بولو کچھ سمجھے؟ ابو ہریرہ نے کیا کہا؟ سرکار آپ کی بارگاہ میں رہتا ہوں، ہماری حالتیں کچھ اور رہتی ہے، چلا جاتا ہوں حالتیں بدل جاتی ہے۔ تو نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اگر حالت نہیں بدلے، جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو آسمان کے فرشتے تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے، تمہارے چہرے کو دیکھا کریں گے۔ وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کے چہرے کی زیارت فرشتے کیا کرے۔ مسلمان کا بچہ جب قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے دیکھنے آتے ہیں، مسلمان کا بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو اسے فرشتے دیکھنے آتے ہیں، مسلمان کا بچہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے فرشتے دیکھنے آتے ہیں۔ لیکن جب مسلمان کا بچہ شراب کی بوتل اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے تو اسے دیکھ کر شیطان ڈانس کرتا ہے، ناچ کرتا ہے۔ اے ہمارے بچوں وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے، وہ کام کرو کہ تمہیں فرشتے دیکھے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، شور شرابہ نہ کرے۔ آپ آج جلسے میں دیکھ رہا ہوں میری تقریر میں، اب چاہے جو بھی ہو، ورنہ آج تک میری تقریر میں کوئی پرندہ پر نہیں مارتا۔ اب یہاں کیا بات ہے کہ میری تقریر میں کچھ جگہ خالی ہو گئی، ورنہ میں پورے بھارت میں تقریر کرتا ہوں، میری تقریر میں کوئی پرندہ پر نہیں مارتا۔ ایک تو تھوڑی میرے اندر بھی کچھ کمی ہے کہ آواز لگ گئی ہے اور تھوڑا مائک میں بھی کچھ کمی ہے، تو کمی دونوں میں ہے۔ اگر تھوڑا برداشت کر لو تو انشاءاللہ غلام ربانی آپ کو بہت شاندار حدیث سنائے گا۔ اجازت ہے تو بہت شاندار حدیث سنیے۔ ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے، اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا۔ سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ غور سے سن لو، مشکاۃ شریف جلد اول باب الکبائر صفحہ نمبر 17 کی حدیث سنو۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قیل وما ہن یا رسول اللہ فقال الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وتولي يوم الزحف وقذف المحصنات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ زور سے بولو۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، تمہیں برباد کر دیں گی، تمہارے مکانوں کو ویران بنا دے گی۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ نبی نے فرمایا وہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ویران بنا دے گی، تمہیں برباد کر دے گی۔ 7 چیزوں سے ضرور بچا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو نبی نے
7 چیزوں کا تذکرہ کیا. سنیے نبی نے ارشاد فرمایا، الشرک باللہ والسحر واکل الربا واکل مال الیتیم الی آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سکھانا، تیسرا نمبر کسی غریب کی مدد نہ کرنا. اگر کوئی غریب مسلمان مدد مانگے تو پیسہ دے کر سود کھانا، پیسہ دے کر رشوت کھانا. چوتھا نمبر کسی کی زمین پر، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا. پانچواں نمبر کسی کا ناحق خون بہانا. چھٹواں نمبر دین کی بات آ جائے تو پیٹھ دکھا کر بھاگنا. ساتواں نمبر پاک دامن عورتوں پر یا مردوں پر جھوٹا الزام لگانا. یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، تمہیں برباد کر دیں گی. اس لیے شرک سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو، سود کھانے سے توبہ کرو، ناحق خون بہانے سے توبہ کرو، کسی کی زمین پر، مکان پر یا مال پر ناجائز قبضہ کرنے سے توبہ کرو. اللہ بڑا مہربان ہے، اگر تم سدھر جاؤ گے، توبہ کر لو گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بے شک سبحان اللہ. بشرطے کہ توبہ کرو، ہٹ دھرمی اختیار مت کرو. ادھر دیکھیے، ہٹ دھرمی نہیں، غلطی ہو جائے تو توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو. اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم و کریم ہے. ادھر دیکھیے، اللہ تمہاری ماں سے بھی زیادہ، تمہارے باپ سے بھی زیادہ، تمہارے بیوی بچوں سے بھی زیادہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ گناہوں سے معافی مانگو، توبہ کرو. شراب پیتے ہو تو شراب سے توبہ، جوا کھیلتے ہو تو جوا سے توبہ. ادھر دیکھو، شراب کتنی بری چیز ہے آپ کو پتا ہے؟ شراب میں کتنی بدبو ہوتی ہے. ادھر دیکھو، سور کے خون سے بھی زیادہ بدبو شراب میں ہے. شراب میں اپنی کمائی کو برباد مت کرو. پیغمبر فرماتے ہیں شرابی کے پیسے سے برکتیں چھین لی جاتی ہے، شرابی کی اولاد کے چہرے سے نور چھین لیا جاتا ہے، شرابی کی کمائی کی برکتیں ختم کر دی جاتی ہے، اور شرابی پر اللہ کی لعنت برستی ہے. توبہ کرو، ہوش میں آؤ. ایک مسئلہ سن لو، مسئلہ. اگر ایک قطرہ شراب کنویں میں گر جائے، کہاں گر جائے؟ زور سے بولو. ایک قطرہ شراب اگر کنویں میں گر جائے تو سارے کنویں کا پانی، کنویں کا سارا پانی، زور سے بولو، ناپاک ہو جائے گا. علماء کرام بیٹھے ہیں، پوچھو اگر کنواں ایسا ہو کہ 10 دردہ نہ ہو، 100 ہاتھ لمبا چوڑا نہ ہو، اگر ایسا کنواں جو عام طور سے لوگ بناتے ہیں، اگر اتنے بڑے کنویں میں اگر ایک قطرہ شراب گر جائے تو کنواں کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا. بنا سارا پانی نکالے ہوئے تم اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے، نہا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. تو ذرا فیصلہ کرو کہ جب ایک قطرہ شراب کنویں کے سارے پانی کو ناپاک کر دیتا ہے تو جو مسلمان دن بھر میں 10 بوتل شراب پیتا ہو اس کا حال کیا ہوگا؟ اپنی نسلوں کو پاک کرو، اپنے خاندان کو پاک کرو، اپنے بچوں کو پاک کرو، اپنے دل دماغ کو پاک کرو، اپنے گھر کو پاک رہو، پاک کرو. اللہ خود پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے. توبہ کرو، توبہ. اور یہ مت سوچو کہ میں شراب پیتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہو رہا، میں سود کھاتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا، جب پاپ حد سے بڑھتا ہے، زور سے بولو، جب پاپ حد سے بڑھتا ہے تو اللہ اپنی گرفتاری کو سخت کر دیتا ہے، اور جب اللہ اپنی گرفتاری کو سخت کر دیتا ہے
تو اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ اس لیے توبہ کرو اور اللہ کا خوف رکھو۔ اللہ ادھر دیکھو، اللہ اپنے بندوں کو فوراً سزا نہیں دیتا، زور سے بولو، اللہ اپنے بندوں کو کسی بھی جرم پر فوراً سزا نہیں دیتا، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے۔ اگر کوئی پاپی پاپ کرتا ہے تو فوراً سزا نہیں دیتا، کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو فوراً سزا نہیں دیتا، کوئی چور چوری کرتا ہے تو فوراً سزا نہیں دیتا، کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو فوراً سزا نہیں دیتا۔ اللہ اپنے بندوں کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے۔ جب بندہ نہیں سدھرتا تب اللہ اپنی گرفتاری کو سخت بنا دیتا ہے، اور اتنی سخت کہ پھر اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس لیے توبہ کرو، نماز کی پابندی کرو، اور گھومنے مت آؤ۔ جلسے میں آؤ تو گھومنے کی نیت سے مت آؤ، جلسے میں آؤ تو اچھے عالموں کی اچھی تقریر سن کر آپ اپنے دل دماغ کو روشن کرو اور اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ حضرات بالکل ادب سے بیٹھیے۔ اب میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا میں مسلمان برباد کیوں ہو رہا ہے، ذلیل کیوں ہو رہا ہے، رسوا کیوں ہو رہا ہے۔ وہ حدیث آپ مجھ سے سنیے، کلیجہ دہل جائے گا، کلیجہ۔ بالکل ادب سے بیٹھو، ہوش میں بیٹھو۔ آج پہلی مرتبہ یہ جلسہ دیکھ رہا ہوں، چونکہ میرے اندر بھی کچھ کمی ہے، کبھی یہ آواز میری لگی ہوئی ہے اور کچھ ادھر بھی کمی ہے، ورنہ غلام ربانی کی تقریر میں پرندہ پر نہیں مارتا۔ آج یہ پہلا اتفاق ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ بالکل ادب سے بیٹھے۔ ایک لمبی حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، قسم خدا کلیجہ دہل جائے گا۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع بابو لوگ حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ غور سے سنو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنو۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها بلاء قیل وما هی یا رسول اللہ فقال اذا كان المغنم طولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وآتى الرجل زوجته وأبقى أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم يرسلهم وأكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولاها۔ زور سے بول تو سبحان اللہ۔ بہت شاندار حدیث سنائی۔ یہ بچے یہ باؤنڈری کی طرح کھڑے ہو کر شرم نہیں آ رہی ہے؟ غلام ربانی حدیث سنا رہا ہے۔ غلام ربانی تمہارے لیے نیا چہرہ نہیں، بہت پرانا چہرہ جو مجھ کو پہچانتا ہے، خوب پہچانتا ہے۔ آج میری آواز تھوڑی لگی ہے، بیٹھ گئی ہے، یقینی بات ہے تقریر کرتے کرتے کہیں کا پانی کھارا کہیں کا پانی میٹھا، تو آواز پر تو فرق آ جاتا ہے، تو آواز تھوڑی بدلی ہے۔ اس لیے میں مجمع کو بھی دیکھ رہا ہوں بدل چکا ہے۔ بدلو مت ورنہ تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ آج میری تقریر سنو، میں نے جو حدیث سنائی مطلب سنیے، کلیجہ دہل جائے گا۔ مطلب سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، جس دن میری امت میں
जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु तुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताओ, मेरे पैगंबर ने जैसा कहा वैसा हो रहा है कि नहीं? और जोर से बोलो, हो रहा है कि नहीं? मेरे पैगंबर ने जैसा कहा आज हो रहा है। आज पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है, और हम लोग सिर्फ 15 खराबी नहीं, आज हम लोग गुनाहों में डूब चुके हैं। मुसलमान मुसलमान अपने आप को कहने में शर्म आती है, शर्म। मुसलमान होकर शराब पी रहा है, मुसलमान होकर जुआ खेल रहा है, मुसलमान होकर सूद खा रहा है। अब ये पगला सूद खाने वाला सूअर खाने वाले की तरह है। याद रखो, गरीबों का खून मत चूसो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो सूद मत खाओ, पैसे के बदले रिश्वत मत खाओ। रिश्वत बहुत बुरी चीज है। सूअर का खून, याद रखो, सूअर के खून के मिस्र, सूअर के गोश्त के मिस्र ये रिश्वत है। रिश्वत से बचो, शराब से बचो, अल्लाह का खौफ पैदा करो और मुसलमान बनकर रहो। आज पूरी दुनिया के मुसलमानों की हालतें बदली नजर आ रही है। याद रखिए, मेरी तरफ देखिए, उठ के जाइए नहीं। सदर साहब आप बैठिए, सही से बैठिए। माशाअल्लाह, ये दारुल उलूम आपका इधर देखिए, बहुत शानदार। और ये हजरत अल्लामा मौलाना, जोर से बोलो, हजरत अल्लामा मौलाना अबुल कलाम साहब, ये मेरे अजीज हैं, ये मेरे चहीते हैं, ये आपकी बस्ती के हैं। याद रखो, घर की मुर्गी दाल बराबर मत समझना, इनकी कद्र करो। ये बच्चा काबिल है और माशाअल्लाह ये आपका शहजादा आपके इलाके को रोशन करने वाला है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है। बस इसके कांधे से कांधा मिलाकर चलो, इनका सपोर्ट करते रहो ताकि ये दारुल उलूम आपका खूब आगे बढ़े, खूब रोशन हो। जब दारुल उलूम आगे बढ़ेगा तो दीन आगे बढ़ेगा, जब दारुल उलूम रोशन होगा तो दीन रोशन होगा, जब दारुल उलूम मजबूत होगा तो मुसलमान मजबूत रहेगा। इधर देखो,
مسلمان دو طرح کے ہیں، ادھر دیکھو، ایک وہ مسلمان جو دنیا کی نظر میں مسلمان ہے، اور ایک وہ مسلمان جو شریعت کی نظر میں مسلمان ہے۔ دنیا کی نظر میں مسلمان کون ہے؟ جس کا نام عبداللہ، جس کا نام محمد ہے، جس کا نام سلمان ہے، جس کا نام سہیل ہے، چاہے وہ دن بھر میں شراب پیے، جوا کھیلے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، چاہے کچھ بھی کرے، اگر نام مسلم ہے تو وہ سچا پکا مسلمان ہے۔ یہ دنیا کی نظر میں مسلمان ہے، مگر شریعت کی نظر میں مومن کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو، شریعت کی نظر میں مومن وہ ہے جو اپنے ماں باپ سے زیادہ، آل و اولاد سے زیادہ، تمام دنیا جہان سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرے اور ان کے رسول سے محبت کرے، اپنے رب سے محبت کرے اور اپنے پیارے رسول سے محبت کرے، اور تمام ضروریات دین پر پختہ ایمان رکھے، لاکھ کتے بہکائے، لاکھ کوے کائے کائے کرے، لیکن کبھی شک میں نہ پڑے، چاہے اللہ کے خلاف کوئی بولے، چاہے نبی کے خلاف کوئی بولے، چاہے قرآن کے خلاف کوئی بولے۔ مومن وہ ہے جو قرآن پر مکمل ایمان رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، رسول اللہ کی ذات و صفات پر مکمل ایمان رکھے، لاکھ کتے بھوکتے رہے، لاکھ کوے کائے کائے کرتے رہے، کبھی دھیان نہ دے۔ تو مومن کس کو کہتے ہیں؟ دھیان سے سنو، مومن اس کو کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ سے زیادہ، آل و اولاد سے زیادہ، تمام جہان سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے رب سے محبت کرے اور اپنے پیارے رسول سے محبت کرے۔ ادھر دیکھو، اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق رکھے، زور سے بولو، جو اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق رکھے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقت نماز کا پابند ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ رمضان کا 1 مہینہ روزہ رکھتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ مالدار ہونے پر زندگی میں 1 بار حج کرتا ہو، مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ سال پورا ہونے پر اگر صاحب استطاعت ہو، مالی کے نصاب ہو، تو اپنے مال کی بالکل بلا تاخیر ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو سور کے گوشت سے دور رہے، شراب سے دور رہے، جوا سے دور رہے، سٹا سے دور رہے، اور اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے حرام سمجھے، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے حلال سمجھے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ نام پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، پتہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، آدمی گفتگو سن کر کہہ دے یہ نبی کا غلام ہے، آدمی کپڑا دیکھ کر کہہ دے یہ نبی کا غلام ہے، آدمی کیریکٹر دیکھ کر کہہ دے یہ نبی کا غلام ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی گفتگو سے، جس کے کردار سے، جس کے کیریکٹر سے ہر وقت ایمان کی خوشبو آئے، اس کا نام مسلمان ہے۔ بولو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے زور سے بولو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زبردستی تقریر نہیں ہوگی، بیٹھیے، کوئی بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ یہ بتائیے کہ میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو۔ اس مائک کو جب منہ میں گھساتا ہوں، اگر یہ مائک اگر ٹھیک ہوتا تو میری آواز اتنی نہیں لگی ہے، یہ مجھ کو کنٹرول کر لیتا، لیکن میں بھی پھنسا، یہ بھی پھنسا۔ بولو، میں بھی پھنسا ہوں، یہ بھی پھنسا ہے۔ یہ مائک کا سوراخ پھک پھک کر رہا ہے، کبھی آواز چھوڑتا ہے کبھی پکڑتا ہے۔ میری آواز اتنی نہیں بیٹھی ہے، اتنا گلا نہیں پھنسا ہے، بولنے کے لائق ہے، لیکن یہ اگر صحیح ہوتا تو مجھے کنٹرول کر لیتا، لیکن یہ مجھ کو اور پھنسا رہا ہے۔ لیکن مجمع جو چلا، مجمع جو کچھ لوگ چلے گئے، اس سے حوصلہ کمزور ہوتا ہے۔ آپ کشن گنج کو بدنام مت کرو، اپنے بنگال کو بدنام مت کرو،
بنگال میں ہم سے زیادہ تقریر کسی کی نہیں ہوتی ہے، اور کشن گنج میں بھی ہم سے زیادہ تقریر آج تک کسی کی نہ ہو سکی ہے اور نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی آپ ذرا پتہ کرو، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ میں آپ کے درمیان، آپ کی بستی میں، یہ تو مولانا کی محبت ہے کہ آیا ہوں، لیکن آپ نے میرا رنگ نہیں دیکھا، میرا جلوہ نہیں دیکھا، میری مکمل تقریر نہیں سنی، آپ نے مجھ کو صحیح سے پہچانا نہیں۔ تو اب بالکل ادب سے بیٹھو، اجازت ہے تو میں آپ کو ایک بہت شاندار حدیث، قسم خدا طبیعت مچل جائے گی، کلیجہ دہل جائے گا، کلیجہ اللہ سے توبہ کرنا ہوگا، اللہ کا خوف رکھنا ہوگا۔ ادھر دیکھو، ایک بات یاد رکھو، اللہ کا خوف جس کے سینے سے نکل گیا، زور سے بولو، اللہ کا خوف جس کے سینے سے نکل گیا، جانور کی طرح زندگی گزارتا رہا، بولو نہ حلال سے مطلب نہ حرام سے مطلب، بس اللہ کا خوف سینے سے نکل گیا، اس نے یہ طے کر لیا موج مستی کرنے کا نام زندگی ہے، اس نے طے کر لیا موج مستی کرنے کا نام زندگی ہے، اور اللہ کا خوف سینے سے نکال دیا، شراب بھی پینے لگا، جوا بھی کھیلنے لگا، سٹا بھی کھیلنے لگا۔ تو جانتے ہیں محدثین فرماتے ہیں کہ جس کے سینے سے اللہ کا خوف نکل گیا، خطرہ ہے کہ گمراہ ہو کر مرے، یا یہ بھی خطرہ ہے کہ کافر ہو کر مرے۔ زور سے بولو، یہ بھی خطرہ ہے کہ گمراہ ہو کر مرے، یا یہ بھی خطرہ ہے کہ کافر ہو کر مرے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت ایمان پر ہو، خاتمہ بالخیر ہو، ارے بولو خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر تمہاری موت ہو، تو یاد رکھو اللہ کا خوف ضرور پیدا کرو۔ اور خوف پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ادھر دیکھو، سونے لگو تو سونے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کر کے سو، اور جب آنکھ کھلے تو بھی کہو اے اللہ میں اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا رحیم ہے، میری غلطی کو معاف فرما۔ قسم خدا اگر تم رو رو کے اللہ سے سوتے سمے، جاگتے سمے، نماز کے لیے جب کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے توبہ کرو، اور توبہ کرنے کے بعد تب کہو اللہ اکبر، تو نماز پڑھنے میں آپ کو لذت ملے گی۔ میں آپ کو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ ایسے نہیں سناؤں گا، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور سے سن لو مشکاۃ شریف، زور سے بولو مشکاۃ شریف جلد اول، مشکاۃ شریف جلد اول، کتاب الایمان باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ وتفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا من ہی یا رسول اللہ فقال ما انا علیہ و اصحابی، زور سے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اجازت ہے؟ اور زور سے بولو اجازت ہے؟ بالکل ادب سے بیٹھے، دستار بندی اب میری تقریر کے بعد ہوگی، جو لوگ گھوم رہے باپ لوگ بیٹھ جاؤ، اور میرے بعد عظمت صاحب کو آپ جم کے سنیں گے، بیٹھو جلدی بیٹھو۔ میری تقریر میں نے ابھی آپ کو بہت شاندار حدیث سنائی، مطلب سنیے کلیجہ دہل جائے گا۔ ادھر دیکھو مطلب سنو، مطلب یار سے سنو، اجازت ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب، ہاں مفتی فضل الرحمان صاحب، یہ ہمارے بہت پرانے آدمی ہے کہ نہیں؟ نہیں میں کیا کروں گا، حضرت اپنی زبان سے کریں گے،
मुफ्ती फजलुर रहमान साहब इसका हदिया खुद आपसे वसूलेंगे। गुलाम रब्बानी आपके सामने कुछ लम्हा और हाजिर है, इजाजत दीजिए तो मैंने आपको ये हदीस सुनाई है, मतलब आपको सुना दूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, मतलब सुना दूं। मतलब सुनिए, बिल्कुल अदब से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर उनमें से किसी ने माँ के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा, उसी की नकल करेगा, उसी के रास्ते पर चलेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा, इनका रिश्ता होगा। और एक फिरका जन्नती, हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख समाना रंग बदले, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। हाथ उठा कर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे हदिया तो होना है, आपको दान देना है, लेकिन थोड़ी देर आप अपना कान मेरी तरफ रखो और नजर भी मेरी तरफ रखो। अभी जो मैंने हदीस सुनाई बड़ी कीमती हदीस है, अगर आपने नजर फेर लिया तो गोया आपका पसीना बेकार चला गया, आपकी मेहनतें रायगा चली गई। इधर देखो, मैंने बहुत शानदार आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनो, फिर से सुनो। नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उनमें से किसी ने माँ के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो उसी बनी इसराइल के रास्ते पर चलेंगे, वो भी अपनी माँ के साथ वही हरकत करेंगे जो बनी इसराइल के नौजवान ने किया। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो अब्दुल गफ्फार होगा, लेकिन अंदर से दिल सबका यहूदी होगा, चाल चलन यहूदी, किरदार कैरेक्टर यहूदी, ये कहने को मुसलमान होंगे लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे। मिजाज यहूदी, ख्यालात यहूदी, नजरियात यहूदी, सोच यहूदी, पूरा चाल चलन उन्हीं की तरह होगा। अच्छा, अब आप मेरी तरफ देखिए, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, बनी इसराइल कौन है? अरे बोलो, अगर मैं तफसील में जाऊंगा या तफसीर में जाऊंगा, तफसील में या तफसीर में तो काफी वक्त लग जाएगा। बस इतना समझो, अमेरिका बनी इसराइल है। अरे जोर से बोलो,
امریکہ قوم بنی اسرائیل ہے، اسرائیل قوم بنی اسرائیل ہے، جاپان بولو قوم بنی اسرائیل ہے، لندن قوم بنی اسرائیل ہے، یہ جتنے عیسائی ہیں یہ سب قوم بنی اسرائیل ہے، یہ جتنے یہودی ہیں یہ سب قوم بنی اسرائیل ہے۔ ادھر دیکھیے، اور نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جو حال ان کا ہوا وہی حال میری امت کا ہوگا، جو کام ان لوگوں نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ارے زور سے بولو، آج پوری دنیا عیسائیت کے رنگ میں رنگ چکی ہے، آج پوری دنیا یہودیت کے رنگ میں رنگ چکی ہے۔ مسلمانوں کو اپنا اسلامی کپڑا پہننے میں شرم آتی ہے، عورتوں کو پردہ اور حجاب میں رہنے میں شرم آتی ہے۔ آج مسلمان اپنا کھانا کھاتا ہے تو انگریز کی طرح، پانی پیتا ہے تو انگریز کی طرح، چلتا ہے تو یہودی کی طرح، نہاتا ہے تو یہودی کی طرح، پورا مسلمان الا ماشاءاللہ آج مسلمان یہودیت کے رنگ میں رنگتا جا رہا ہے، عیسائیت کے رنگ میں رنگتا جا رہا ہے۔ اور اے مسلمان، جب تک تم عیسائیوں کے رنگ میں رنگے رہو گے، جب تک تم یہودیت کے رنگ میں رنگے رہو گے، تم کو بربادی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو تم کو نبی کے راستے پر چلنا ہوگا، شریعت کے طریقے پر چلنا ہوگا، سچا پکا مسلمان بن کر رہنا ہوگا، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں تمہیں عزت والے رہو گے، دنیا میں تمہیں شان والے رہو گے، دنیا میں تمہیں مرتبے والے رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم پکے مومن بن کر رہو، پکے مسلمان بن کر رہو۔ جس دن بھول بھول بن گئے، پلپلے بن گئے، جس دن یہودیت کے رنگ میں رنگ جاؤ گے، جس دن عیسائیت کے رنگ میں رنگ جاؤ گے تو جوتا کھاؤ گے، ذلیل ہوگے، رسوائیاں تمہارے سر پر منڈلائے گی، تم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ پیغمبر کا طریقہ اپنانا ہوگا، قرآن اور حدیث کو سینے سے لگانا ہوگا، نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا، شراب چھوڑنی پڑے گی، جوا چھوڑنی پڑے گی، رشوت چھوڑنا پڑے گا۔ ادھر دیکھو، اور اپنے گھر کو اسلامی رنگ میں رنگنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤ، ارے بولو، میں بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، آئی ایس بھی بناؤ، آئی پی ایس بھی بناؤ، نمک روٹی کھاؤ، بچے کو خوب پڑھاؤ، زور سے بولو، نمک روٹی کھاؤ، بچے کو خوب پڑھاؤ، لیکن پہلے دین کی تعلیم دو۔ آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ کا مطلب یہ ہے بچوں کو ناظرہ پڑھا دو، فرصت مل گئی، بغدادی قاعدہ پڑھا دو، فرصت مل گئی، یہی فریضہ ہے، یہی فریضہ ہے۔ تم دھوکے میں ہو۔ ہر مسلمانوں کو اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے وہ نماز کے تمام ضروری مسائل کو جان سکے، اتنا علم سیکھنا فرض ہے کہ زکوٰۃ کے تمام ضروری مسائل کو پہچان سکے، حج کے تمام ضروری مسائل کو پہچان سکے، قربانی کے تمام ضروری مسائل کو پہچان سکے، اور زکوٰۃ کے تمام ضروری مسائل کو پہچان سکے۔ یہ نہیں کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا آ گیا تو فریضہ ادا ہو گیا، اردو دیکھ کر پڑھنا آ گیا تو فریضہ ادا ہو گیا، نہیں، ہر مسلمانوں پر فرض عین ہے، فرض عین، ہر ایک پر، مرد عورت بوڑھے جوان سب پر اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے تمام ضروریات دین کو پہچان سکے، اپنا ایمان عقیدہ کفر سے بچا سکے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ ہاں، عالم بنانا فرض کفایہ ہے، عالم بننا یا بنانا فرض کفایہ ہے، مگر علم دین سیکھنا جیسے ہر
مسلمان مرد و عورت پر نماز فرض ہے. نماز سے پہلے علم سیکھنا فرض ہے، کیونکہ اگر علم نہیں رہے گا تو تم نماز کیسے پڑھو گے، روزہ کیسے رکھو گے، کیسے پتا چلے گا کہ روزہ کب فاسد ہوگا کب فاسد نہیں ہوگا، روزہ کب جائے گا روزہ کب نہیں جائے گا. تو اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے اپنے ضروریات دین کو پہچان سکے اور تمام ضروری مسائل کو جان سکے. یہ دارالعلوم فیضان اعلی حضرت آپ کی بستی میں ہے. ماشاءاللہ اعلی حضرت کا فیضان آپ کی بستی پر برس رہا ہے. جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے، مدرسے سے جڑے رہیے، مدرسے کا خیال رکھیے. مدرسہ آگے بڑھے گا دین آگے بڑھے گا، مدرسہ روشن ہوگا دین روشن ہوگا. اور سود جوا سٹا سے توبہ کیجئے اور نماز ضرور پڑھیے، اللہ کا خوف پیدا کیجئے. ادھر دیکھیے، مسجد کو بھی آباد رکھیے، گھر کو بھی آباد رکھیے، سینہ کو بھی آباد رکھیے. مسجد آباد رہتی ہے عبادت سے، گھر آباد رہتا ہے قرآن کی تلاوت سے، اور سینہ آباد رہتا ہے بولو اللہ رسول کی محبت سے. یاد رکھیے، اپنے گھر کو بھی آباد رکھیے. ایک بات اور چلتے چلتے سنو. ایک بچے نے مجھ کو کمرے میں کہا، میں نے کہا بھائی عشاء کی نماز پڑھنی ہے، تو اس نے کہا حضرت مسجد ہے چلیے مسجد میں. میں نے کہا جماعت تو ہو گئی ہے تو کیا حضرت مسجد میں نہیں پڑھیں گے؟ ہم نے کہا ابے پگلا، مسجد جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے ہے. ارے زور سے بولو، مسجد کا مقصد زور سے بولو جماعت سے نماز پڑھنا ہے. مسجد کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تم کہیں بھی رہو وہاں سے چل کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو، یہ مقصد نہیں ہے. مسجد کا مقصد جماعت سے 5 وقتہ نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، یہ مسجد کا مقصد ہے. اگر جماعت چھوٹ گئی تو تم آزاد ہو گئے، تم جہاں چاہو وہیں پڑھو. اور بہتر یہ ہے اگر مسجد قریب میں ہو تو مسجد میں پڑھ لو، اور اگر گھر کے اندر پڑھنا چاہتے ہو تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو، دروازے میں بھی پڑھ سکتے ہو. لیکن ایک اور مسئلہ سن لو، اگر جان بوجھ کر نماز قضا کی ہے، زور سے بولو، اگر جان بوجھ کر اگر آپ نے نماز قضا کی ہے، بستی والوں کو معلوم ہے، دیکھ رہے تھے کہ بیچ چوراہا پر بیٹھے بیٹھے تم گپ شپ کر رہے تھے، بازار میں تھے، کوئی کام نہیں تھا، نہ دوا لانی تھی، نہ ماں کی طبیعت خراب تھی، نہ کوئی عذر شرعی تھا، اور آپ نے نماز قضا کر دیا. اب نماز قضا کرنے کے بعد جبکہ بستی والے ارے بولو آپ کے لیے گواہ بن سکتے ہیں، تو آپ سے اگر نماز قضا ہو گئی تو ایسی قضا نماز کو مسجد میں نہ پڑھے، کیونکہ جس کو آپ کے قضا کی خبر نہیں ہے وہ بھی خبر ہو جائے گی اور سب لوگ تمہارے گناہ پر گواہ بن جائیں گے. تو جب جماعت چھوٹ جائے، بولو جماعت قضا ہو جائے تو گھر میں پڑھ لینا چاہیے. نماز قضا ہو جائے تو اگر ادھر دیکھو، اگر آپ کا عذر بستی والے کو معلوم ہے تب تو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر عذر معلوم نہیں ہے تو لوگ بدظن ہوں گے اور وہ لوگ بدظنی کے شکار ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ قضا نمازوں کو گھر میں پڑھ لیا کرو، اور جماعت سے پڑھنی ہو تو مسجد میں پڑھا کرو. اس لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ سنت گھر میں پڑھا کرو. اور بولو سنت یہ ہے کہ سنت گھر میں پڑھا کرو، نوافل گھر میں پڑھا کرو، اور فرض جماعت سے مسجد میں پڑھا کرو، تاکہ مسجد بھی آباد رہے اور تمہارا گھر بھی آباد رہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، جلسے کو قبول فرمائے. میرا آنا سب کا آنا قبول فرمائے. لگ بھگ 3 بج گئے، اب 10 تک کیوں حضرت بول رہے ہیں لبوں کو جنبش دیجئے. اب دیکھ رہے ہیں لبوں کو جنبش تو میں دے ہی رہا ہوں. بیٹھو بابو بیٹھو، تقریر میری ختم ہو گئی ہے. اب میں اپنی جنبش کو مولانا فضل الرحمان کے حوالے کر رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب جنبش میں آئیں گے، ان کی زبان جنبش میں آئے گی تو انشاءاللہ مدرسے کا کچھ فائدہ ہوگا. بالکل
बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। अब मुझे इजाजत दीजिए, वक्त ज्यादा हो गया है, आपको दस्तार बंदी भी देखनी है, सलाम भी पढ़ना है, अपने अपने घर जाना है। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।